مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 15 رجب المرجب 1432 سنہ ہجری ہے، 17 جون 2011 باب المدینہ کے علاقے گارڈن کے قریب مجلس شعبہ تعلیم کی طرف سے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کا سنت و برا اجتماع جاری ہے۔ الحمدللہ مختلف کالجز اسکول سے تعلق رکھنے والے طلباء اسلامی بھائی جمع ہیں۔ مالک کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ بیان کا سلسلہ شروع کیا جائے، اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نیتوں کے حوالے سے ہماری بڑی پیاری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کسی مباح اور جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کر لے تو وہ بظاہر تو جائز کام ہے، لیکن اچھی نیت کی بنا پر وہ کام بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر سے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک نیت کیا؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد کی طرف۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک نیت سے چلا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اگر اس میں مزید نیتیں شامل کر لی جائیں اور پھر یہ کہہ کر اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 40 نیتیں نماز کی تحریر فرمائیں۔ اب نیت کیا کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو جاتا ہوں، راستے میں اگر کوئی نابینا مل گیا تو اس کو روڈ پار کروا دوں گا، کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھا تو اس کی مدد کر دوں گا۔ چند نیتیں اس میں سے یہ ہیں، مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت کروں گا، پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کروں گا، نماز کے بعد اگر جنازے کی نماز ہوئی تو وہ بھی ادا کر لوں گا، اور اگر موقع ملا تو کاندھا بھی دے دوں گا، کسی کو گناہ کرتے دیکھوں گا تو امر بالمعروف کر کے اس کو گناہ سے روک دوں گا۔ الغرض اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں لکھ دی، اور پھر فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیتیں کر کے اپنے گھر سے اب مسجد کو چل رہا ہے، راستہ وہی ہے، کوئی مشکل نہیں پڑ گئی، صرف اور صرف اس نے نیتیں شامل کر لی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ اب اس کا چلنا جو ہے وہ فقط نماز کے لیے نہ رہا، اب اس کا چلنا 40 کاموں کے لیے چلنا ہو گیا۔ امیر اہل سنت ہمیں نیت کے حوالے سے بار بار ایمفسائز کر کے، بار بار توجہ دلا کر ہمیں نیتوں کے بارے میں ذہن دیتے ہیں۔ آئیے بیان سے پہلے بیان سننے کی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ نیتوں کا اظہار کروں گا اور آپ انشاءاللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں نیت کو شامل کرتے چلے جائیے۔ پہلی نیت یہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے،
घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठ कर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्मे दीन की ताजीम की खातिर जहां तक हो सका दो जानू बैठकर इल्मे दीन समझने के लिए निगाहें झुकाकर खूब कान लगाकर सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए नुमाया आवाज से जवाब दूंगा। जरूरतन सिमट कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। इसी तरह अहम बातें लिखूंगा। हस्ब मौका अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाहि तआला अलैह पढ़ूंगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफहा और इनफरादी कोशिश करूंगा और बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूंगा। कितनी अच्छी अच्छी नीयतें हैं। इंशाअल्लाह रब की रहमत से उम्मीद है अगर दिल में हमने नीयतें शामिल कर ली होंगी तो अब यहां बैठना और बयान सुनना बहुत सारी नेकियों और बरकतों का मुजीब होगा। अल्लाह की रहमत से बहुत सारी नेकियां मिलेंगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल बरकत हैं। बहुत सारी अहादीस दुरूद पाक के फजाइल में मिलती हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही प्यारा फरमान हजरत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशए बज़्म जन्नत तय करे जूदो सखावत मंबए इल्म हिकमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, गुज़िश्ता रात मैंने एक अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा कि मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर कभी घुटनों के बल और कभी पेट के बल रेंग रहा है। मेरे आका फरमाते कभी पेट के बल रेंग कर चल रहा है, कभी नीचे लटक जाता है। बस उसका दुरूद मुझ तक पहुंचा तो मैंने उसको हाथ से पकड़ा और पुल सिरात पर सीधा कायम कर दिया, हत्ता कि वो सही और सलामत गुजर गया। दुरूद पाक पढ़ना कैसा फायदे वाली बात है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दुरूद जब मुझ तक पहुंचा तो पुल सिरात पर भी मैंने आसानी से गुजार दिया। इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत पुल सिरात की वहशत को जब याद करते हैं और दूसरी तरफ प्यारे आका की रब्बे सल्लिम की सदाओं को याद करते हैं, कितनी प्यारी दुआ लिखते हैं, या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमजुदा का साथ हो। या इलाही जब चले तारीख राहे पुल सिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। और जो आका का गुलाम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए नबी के इश्क में डूबकर दुरूद पाक की कसरत करते हुए दुनिया से जाएगा तो आला हजरत झूम कर लिखते हैं कि उसको कोई खौफ नहीं है। क्यों कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके मददगार होंगे। आला हजरत लिखते हैं, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्ब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये नियत करते हैं इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ। जो यहां मौजूद है वो भी और जो मदनी चैनल के नाज़रीन बाद में ये सिलसिला देखें, आप भी आइए मिलकर सरकार आली वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार पर दुल्हाए अकीदत पेश करते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इस इज्तिमा में चूंकि स्टूडेंट्स मौजूद हैं और स्टूडेंट की जिंदगी बड़ी अहम जिंदगी होती है, बहुत सारे जिंदगी के डिसीजंस इसी लाइफ में लेने होते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि जनाब बड़ी जिंदगी का यादगार और जिंदगी के एक तरह से यूं समझ लीजिए कि कुछ लोग इसको सुनहरे दिन भी कहा करते हैं। कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं होता लाइफ में और पढ़ाई की तरफ तवज्जो, उसके बाद दोस्तों की गैदरिंग, उसके बाद लाउबालीपन इस लाइफ में हुआ करता है। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों पर बहुत शुरू ही से जिम्मेदारी का बोझ भी आ जाता है। जैसे
ہر کسی کی سچویشن الگ ہوتی ہے، اور اسی طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی منسلک ہیں. میٹریکولیشن کرنے کے بعد نارملی یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ کون سی لائن، اب کون سی شعبے کو اختیار کرنا ہے. ہمیں سائنس کی طرف جانا ہے، آرٹس کی طرف جانا ہے، کامرس کی طرف جانا ہے. بڑی گھر میں میٹنگز ہوتی ہیں کہ جناب اب اس بچے کو میڈیکل لائف کی طرف بھیجنا ہے یا انجینئرنگ کی طرف جانا ہے، ڈپلوما کرنا ہے، ابراڈ جانا ہے. بہت سارے ڈیسیژنز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی لائف میں چل رہے ہوتے ہیں جس پر غور و خوض ہو رہا ہوتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جو مین آبجیکٹ ہے، جو مین مقصد ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے. یہ پڑھ لکھ کر ایسی فیلڈ اختیار کر لے کہ جہاں جانے کے بعد یہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکے اور ایک اچھی خوشحال لائف گزار سکے. اگر آپ اس کے پیچھے تھیوری میں جائیں کہ اسٹوڈنٹ کیوں اتنا اسٹرگل کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کیوں اتنی ساری کوششیں کرتا ہے، کہ اس کے پیچھے جو اس کی باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح ویل اسٹیبلش ہو جائے، اچھی جاب مل جائے، زندگی کے کسی شعبے کے اندر اپنا نام کما لے اور اپنی فیملی کو، اپنے فیوچر کو اور اچھے انداز سے گزار سکے. یہی ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. غور طلب بات یہ ہے کہ آج جیسے جیسے آپ کی تعلیم آگے بڑھتی جاتی ہے، آپ اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، فیوچر پلاننگ کرتے رہتے ہیں. جس کی تعلیم مکمل ہونے والی ہوتی ہے اب وہ جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے یا کسی فیلڈ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. جس کو چانس مل جاتا ہے وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہائر اسٹڈیز وہ کر لے. ان تمام چیزوں میں ہم کتنا اسٹرگل کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں. صبح اٹھ کے گھر سے بھی نکلتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کو بڑا طویل سفر کر کے کالج، اسکول، یونیورسٹی جانا ہوتا ہے. اتنی ساری اسٹرگل کس لیے؟ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. We all want that our future become a bright. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہو جائے، ہم اچھے مستقبل کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک اچھی لائف اسٹائل ہو جائے. سب کا نارمل اسٹوڈنٹ کا جو موٹو ہوتا ہے، جو ان کا آبجیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. ایک طرف تو ہماری یہ سوچ. اب آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم مزید کچھ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کا کیا انداز ہوگا. حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک امیر شخص نے اپنے یہاں دعوت پر بلایا. پہلے تو آپ نے انکار فرما دیا کہ میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا. بڑی ضد کی، بڑی کوشش کی. آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کی دعوت میں آؤں گا تو میری 3 شرطیں ہوں گی. آئی ہیو 3 کنڈیشنز. ٹھیک ہے آپ شرطیں بیان کیجیے. پہلی شرط یہ ہوگی جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. دوسری شرط یہ ہوگی جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. اور تیسری شرط یہ ہوگی کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا. مالدار شخص تھا، امیر آدمی تھا. اس نے کہا پہلی شرط جو جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. ہو سکتا ہے بزرگ آدمی ہے، بہت لگژریس سیٹس پر نہیں بیٹھیں گے، کوئی سادہ سی مسجد جیسا کہیں گے ویسا قالین بچھا دوں گا. دوسرا اس نے سوچا ہوگا کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، پرہیزی والا کھانا کھاتے ہوں گے تو چلیں طرح طرح کے کھانے رکھ دوں گا، جو بہتر سمجھیں گے وہ تناول فرما لیں گے. اور 3rd کنڈیشن یہ تھی کہ جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. اللہ والے ہیں، نماز کی بات کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ ان کی بات بھی سن لیں گے. اس نے کہا حضور مجھے 3 کنڈیشنز منظور ہیں، آپ تشریف لے آئیے. ٹائم اینڈ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گیا اور اب اس شخص نے تو پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ زمانے کے ولی سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں. لوگ جمع ہو گئے، طرح طرح کے کھانے لگا دیے گئے، بڑا زبردست اہتمام کر لیا گیا. اب سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ جہاں لوگوں کے جوتے رکھے جاتے ہیں، جہاں شوز رکھے جاتے ہیں، وہاں جا آ کر بیٹھ گئے. وہ مالدار شخص حیران ہو گیا، حضرت یہ سارا سما آپ کے لیے بنا ہوا ہے، یہ ساری محفل، یہ سارے لوگ آپ کے لیے آئے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ کے جان جوتے ہیں. آپ نے فرمایا میری پہلی کنڈیشن یہی تھی، میری پہلی شرط یہی تھی
کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، اب مانی ہوئی تھی بات. کھانے کا وقت ہوا، طرح طرح کے کھانے ہیں، مرغن کھانے بھی ہیں، پرہیزی کھانے بھی ہیں، ایوری تھنگ از اویلیبل. آپ کو کہا حضور تشریف لائیے کھانا کھائیے. آپ نے فرمایا کہ میری دوسری کنڈیشن تھی جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ کھانے لگ گئے. وہ کہتا ہے حضور یہ سارے دسترخوان، یہ ساری نعمتیں آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آپ کے لیے سجائے گئے. آپ نے فرمایا نہیں، میری دوسری کنڈیشن تھی کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. مرتا کیا نہ کرتا، خاموش رہا. اب کھانا پورا ہو گیا، طرح طرح کے لوگوں نے کھانے کھائے. آپ نے فرمایا میری تیسری شرط کا وقت آ گیا ہے، ایسا کرو ایک چولہا لاؤ. ایک چولہا لایا گیا. فرمایا اس پر توا الٹا رکھ دو اور اب اس توے کو گرم ہونے دو. گرم ہونے دیا گیا. آخر کار یہ توا لال ہو گیا نا، اتنا گرم ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا، اپنے پیروں سے چپل اتارے اور اس توے پر جا کر کھڑے رہ گئے. اور کھڑے ہو کر کیا کہا، فرماتے ہیں میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے. یہ فرما کر آپ توے سے نیچے آ گئے. اور پھر آپ نے تمام وہ لوگ جو دعوت میں موجود تھے ان سب سے فرمایا اب باری باری جس جس نے جو کھایا ہے وہ اس توے پر کھڑے ہو کر آج کے کھانے کا حساب دے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. کہا حضور یا سیدی آپ تو ولی اللہ ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے. کہا یہ گرم توا اور کہا ہمارے نازک قدم، ہم تو اس پر ایک لمحہ کھڑا نہیں رہ سکتے. پورے دن میں یہ جو دعوت میں ہم نے جو کھانا کھایا ہے ایک ایک چیز کا حساب کیسے دیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑا پر اثر بیان فرمایا جس کا مفہوم تھا لوگوں آج تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دیا جاتا. کل سورج 1.25 میل پر ہوگا. قیامت کے دن یہ سورج فقط 1.25 مائل اوے ہوگا. اس وقت ملینز آف مائل اوے ہے، ہم سے کروڑوں میل دور ہے. آج جون جولائی کی گرمی میں دوپہر کو ننگے پیر روڈ پہ کھڑے ہو جائیے آپ کو پتا چل جائے گا. تھوڑی دیر لائٹ جاتی ہے اور اگر بند کمرے میں ہو، چھت ہوتی ہے، دھوپ نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر میں گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے. سیدنا حاتم اعصم فرماتے اس دن سورج 1.25 میل پر ہوگا. زمین کاپر کی ہوگی، تانبے کی ہوگی. اسٹوڈنٹ ہیں جو سائنس کو پڑھتے ہوں گے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کاپر میں ہیٹ بہت جلدی وہ ایبزارب کرتا ہے. مٹی جو ہے اس کو گرم ہونے میں دیر لگتی ہے، کاپر بہت جلدی اور بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے. زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا اور اس وقت سورج کی بیک سائڈ پچھلا رخ ہماری طرف ہے، اس وقت اگلا رخ ہماری طرف ہوگا. اور فرماتے ہیں اس دن کی زمین پر کھڑے ہو کر ایک دن کا حساب نہیں دینا ہوگا، ساری زندگی جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. سوچو آج تمہیں اس توے پر کھڑے رہ کر ایک دن کے کھانے کا حساب دینے کی طاقت نہیں ہے تو اس دن کون سی کرامت آ جائے گی کہ تم قیامت کے دن ساری زندگی کا حساب دے سکو گے. آپ کی یہ بات سن کر لوگوں نے کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا، توبہ کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے طلبہ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ کیسا چوٹ کرنے کے لیے کافی ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم جو کچھ کر رہے ہیں آج کسی کو شاید جواب نہیں دینا ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں جناب اسٹوڈنٹ کی لائف جو ہے بڑی وہ لگژری لائف ہوتی ہے، بڑی جناب اس کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. بعض اوقات فیملی کی طرف سے بھی کوئی اتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی. انجوائے کرتا ہے اسٹوڈنٹ اپنی لائف کو. مگر اے اسٹوڈنٹ، اے طالب علم، ایک دن آنا ہے جب آپ نے بھی جواب دینا ہے. آج اگر رب کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے تو یہ آرگیومنٹ نہیں چلے گا
کہ میرا فرینڈ سرکل ایسا تھا، ہمارے اسکول کا ماحول ایسا تھا، اس وقت تو میں جناب زندگی کے جوانی کے دن گزار رہا تھا. لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جتنا مزہ اڑانا ہے اڑا لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نیکیاں کر لیں گے. ارے یہ تو دن ہے انجوائے کرنے کے. میرے پیارے بھائیوں، کیا نوجوان کی موت نہیں ہوتی؟ اب تو ہمارے اسکول کالجز کا کیا حال ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں. طرح طرح کے مسائل کی بنا پر، وائلنس کی بنا پر ہمارے اسکول کالجوں میں موتیں ہو جاتی ہیں. آئے دن روڈ ایکسیڈنٹ میں نوجوان مر جاتے ہیں. اس کو تو بوڑھا ہونے کا موقع ہی نہ ملا تو یہی سوچتا رہا ہوگا کہ جناب ابھی تو جوانی ہے، جتنے مزے اڑانے اڑا لو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ ایک دن آنا ہے جب ہم سب نے جواب دینا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آج اسٹوڈنٹ کی لائف کے ٹف ترین دن کون سے ہوتے ہیں؟ جب امتحان قریب آتا ہے. جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے ویسے ویسے بے چینی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، رات کی نیند کم ہو جاتی ہے، دوستوں کے پاس ایک مل کر اسٹڈی کرنے کا ذہن بنتا ہے، دوہراتے ہیں، ٹیوشنز لیے جاتے ہیں. جس بات پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک امتحان میں اگر آپ فیل ہو گئے اس کا لاس کیا ہوگا؟ بھائی کوئی اگر شخص 9th کلاس میں فیل ہو گیا، نقصان کیا ہوا؟ دوبارہ 9th کلاس پڑھنی پڑے گی. یہی نقصان ہے، 1 سال پڑھائی کا لاس. میٹرک میں فیل ہو گیا، دوبارہ میٹرک پڑھنی پڑے گی. لیکن اس امتحان جس کا نقصان 1 سال کا لاس ہے، 1 سال ریپیٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو رات کی نیند بھی ختم، اس کے لیے تو جناب دیر دیر تک رات کو جا کر اسٹڈی بھی کریں، دوستوں سے بھی رابطہ کریں، ٹیوشن بھی ہائر کریں، اور جناب بڑی تیاری، بڑی فکر، اور پھر امتحان دے دے تو امام صاحب کے پاس جائیں، مسجد میں پرچیاں دیں، میں نے امتحان دیا ہے ذرا دعا کر دیں پاس ہو جاؤں. مجھے بتائیے میرے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں، اس امتحان کی اتنی فکر ہے جس میں فیل ہونے میں کوئی عذاب نہیں، مگر ایک امتحان قبر میں ہونے والا ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی فیل ہو گیا نا تو تباہ و برباد ہو جائے گا. دیر از نو سپلیمنٹری پیپر ان گریو. قبر کے اندر کوئی ضمنی امتحان نہیں ہوگا کہ چلو دوبارہ تیاری کر کے آ جاؤ پھر تم سے سوال پوچھ لیے جائیں گے. نہیں، اس دن جو سوال ہوں گے وہ ایک ہی بار ہوں گے، اور جو کامیاب ہوا وہی کامیاب ہے، اور جو اس دن فیل ہو گیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا. ارے دنیا میں کوئی جاب مل جائے گی، کوئی کاروبار مل جائے گا، اچھا پڑھ لیں گے تو جناب فیوچر برائٹ ہو جائے گا. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں یہ فیوچر ہے کتنے سال کا؟ کوئی کیلکولیشن کی ہے آپ نے کہ آج اگر میں زندگی کے 15-20 سال اسٹڈیز کو دے رہا ہوں تو میں اپنی لائف کے کتنے ایئرز کو بہتر کر رہا ہوں؟ تو آپ شاید یہ جواب دیں گے 25 سال، 30 سال، 35 سال، 55 سال، 70 سال کی عمر ہوتی ہے نارمل، وہ بھی ماں باپ کی دعا مل جائے اور کوئی حادثہ نہ ہو، ورنہ تو نوجوان پڑھتے پڑھتے بھی دنیا سے چلا جاتا ہے. چلیں آپ جناب 70 سال کی ایک نارمل ایج بھی لے لیں تو آپ نے 30-35 سال کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 15 سال دے دیے. جس قبر میں ہزاروں سال، لاکھوں سال ہو سکتا ہے رہنا ہو، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کتنے سال قبر میں رہنا ہے. جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک ہم نے قبر میں رہنا ہے. کون سوچتا ہے کہ قبر برائٹ ہو جائے، فیوچر برائٹ ہو جائے اس کی فکر ہے. نمبر تھوڑے نہ آئے اس کا ٹینشن ہے، گریڈ نیچے نہ ہو جائے اس کا خیال ہے. ارے بھائی A1 گریڈ میں پاس ہوں گے تو فلاں اچھے کالج میں داخلہ مل جائے گا، اگر گریڈ نیچے آ گیا تو اس کالج میں ہمیں داخلہ نہیں ملے گا. کبھی سوچا کہ میں قبر میں پاس نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ وہاں اکیلے ہوں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، وحشت ہوگی. بلکہ روایتوں میں آتا ہے فرشتے بھیانک صورت میں آئیں گے، جھڑک کر اٹھائیں گے. آج ہمیں فرینڈ سرکل کے بغیر چین نہیں آتا. کسی کو کہو بھائی جناب 3 دن قافلے میں چلے تو کہتا ہے دوست چھوٹ جائیں گے. ارے قبر میں تو کوئی دوست ساتھ نہیں آئے گا. کیا ساتھ آئے گا؟ اچھے اعمال ساتھ آئیں گے. آج اسٹوڈنٹ بڑی کوشش کرتا ہے کسی طرح پیپر پتہ چل جائے،
کل جو پیپر ہونے والا ہے اس میں آنے والے کوشچنز کا پتا چل جائے، سورس لگاتا ہے، نہیں پتا چلتا تو گیسٹ پیپر لیے جاتے ہیں کہ چلیں بھائی لاسٹ 5 ایئرس کے کوشچن دیکھ لیں تاکہ ملتے جلتے کوشچن امتحان میں آئیں گے۔ ارے میں آپ کو بتاتا ہوں قبر میں کون سے کوشچنز ہیں، اور میں کیا بتاؤں، یہ کتابوں میں لکھا احادیث میں موجود ہے، مگر اس کی تیاری نہیں ہے۔ جو پیپر آؤٹ نہیں اس کی فکر ہے۔ 3 سوال ہو گئے، غور کیجئے کیا تیاری ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ قبر کا پیپر اور قبر کے سوالات کیا ہیں، غور سے سن لیجئے۔ پہلا سوال ہوگا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری صورت دکھائی جائے گی اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اے نمازیوں، اے ایک مٹھی داڑھی سجانے والوں، اے سر پر سنت کے مطابق زلفیں بڑھانے والوں، اے اپنے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجا کر جگمگانے والوں، اے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، انشاءاللہ عز و جل آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا و مصطفیٰ کے کرم سے آپ کے جوابات یہ ہوں گے ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے، دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے، اور دل ربا صورت والی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میرے میٹھے میٹھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور جھوم جھوم کر کہہ رہے ہوں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ شاعر اس منظر کو کتنے پیارے انداز میں اپنے اشعار میں قلم بند کرتا ہے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اے صلاۃ و سلام پر جھومنے والوں، نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنے والوں، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ دکھا کر واپس تشریف لے جانے لگیں گے تو بے قرار ہو کر بے ساختہ زبان پر جاری ہو جائے گا دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرے ٹھہرے ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ پیچھے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، بہرحال آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جس نے یہ تینوں سوالوں کے جواب صحیح دیے ہوں گے اس کے ساتھ اب کیا ہوگا، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، اور پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے دوزخ کی وہ کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر کا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے کہ جس کے سوالات کے جوابات درست ہوں گے، جس سے زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اندر گزاری ہوگی، اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس خدا نہ خواستہ اگر نمازیں ضائع کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دکھاتے اور گانے باجے سنتے سناتے رہے، مسلمانوں کا دل دکھاتے رہے، اگر رب عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے، اگر گناہوں کی نحوست کے باعث معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو پھر ہر سوال پر منہ سے یہی نکلے گا ہائے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ جب وہ تینوں سوال کے جواب نہیں دے پائے گا تو اب جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، اور پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے
تو تیرے لیے جنت کی وہ کھڑکی ہوتی. یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی. کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا. آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا. سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے. سوچیے تو صحیح کیسے برداشت ہوگا. آج مچھر کا بھی ڈنک سہا جاتا نہیں, قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہے گا بھائی. اے میرے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں, آج آپ کا ایک اسلامی بھائی آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ جتنی فکر آپ دنیا کے امتحان کی کرتے ہیں اتنا آپ اپنی آخرت کے امتحان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوچنا چاہیے, اس سے زیادہ پریپریشن کرنی چاہیے. آج جتنا امتحان قریب آتا ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے, مگر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر آنے والا دن ہمارا قبر کا امتحان بھی تو قریب آ رہا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم کب قبر میں چلے جائیں, تو ہر آنے والا دن میں اس امتحان کے قریب ہو رہا ہوں, تو کیا میری پریپریشن بھی بڑھ رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جتنا قبر کے قریب پہنچتا اتنا میں نیکیاں کرتا, اتنا رب کی رضا والے کام کرتا, اتنا گناہوں سے بچتا. اور ایسا نہیں کہ فقط قبر کا امتحان ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب قیامت کی بات کرتے ہیں. وہاں بھی تو امتحان ہے, اور کیسے کیسے امتحان ہے. آپ نے پل صراط, برج آف صراط, اس کے بارے میں سنا تو ہوگا. یہ کیسا پل ہے؟ یہ کوئی فلائی اوور نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑا براڈ پل نہیں ہے کہ جناب بہت بڑا روڈ ہوگا, لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی. نہیں, یہ پل میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض سے منقول ہے کہ پل صراط کا جو سفر ہے نا وہ 15,000 سال کی راہ ہے. 15,000 years. یہ کس طرح کیلکولیٹ کیا گیا کہ 15,000 سال تک اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے, جتنا ڈسٹینس, جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ پل صراط کا ہے. تو فرماتے ہیں 5,000 سال اوپر چڑھنے کے, 5,000 سال نیچے اترنے کے, اور 5,000 سال برابر کے. پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اتنا پتلا اور اتنا تیز, اور جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے. اس کے اوپر سے وہی گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا. یہ کیسا امتحان ہے کہ جو پار کر گیا وہ کر گیا. اور اس میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہوگا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا. کسی کو جہنم کے آنکڑے پکڑ پکڑ کر کھینچیں گے, کوئی گھٹنوں کے بل, کوئی سر کے بل, کوئی لڑکتا ہوا, اور جو خوش نصیب ہوگا وہ دوڑتا ہوا. کچھ لوگ بجلی کی طرح پل صراط کو پار کر لیں گے. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا تیاری ہے اس امتحان کی. اپنے رب سے دعا کرتے ہیں مولا اس امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرما. کہ دنیا کے امتحان کچھ نہیں بیچتے اس کے آگے, وہ ایسا امتحان ہے. اور اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس کی تیاری رب کی فرما برداری کر کے ہوگی. میٹرک کرنے کے لیے اسکول جوائن کرنا پڑتا ہے, گریجویٹ کرنے کے لیے آپ کو کالج جوائن کرنا پڑتا ہے, مزید اسٹڈیز کرنے کے لیے آپ کو یونیورسٹیز کو جوائن کرنا پڑتا ہے, طرح طرح کے ڈپلوما کے لیے آپ کو طرح طرح کے انسٹیٹیوٹس کو جوائن کرنا پڑتا ہے. یہ قبر اور قیامت کے پیپر کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک انسٹیٹیوٹ بتاتا ہوں کہ جہاں ایک وقت کا نماز نہ پڑھنے والا جاتا ہے تو 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے. ایک انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ جہاں وہ شخص جاتا ہے کہ جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, جب وہ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر لیتا ہے تو فجر کے لیے لوگوں کو گلیوں میں اٹھاتا نظر آتا ہے. یہ انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ جسے رابطے سے پہلے, جس کے اندر داخل ہونے سے پہلے کفر کی اندھیری راہوں میں بھٹک رہا تھا, مگر جب یہ ماحول اسے ملتا ہے تو وہ اسلام کا مبلغ بن جاتا ہے. یہ انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ ماں باپ کو گالیاں دینے والا, ماں باپ کو مارنے والا جب اس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتا ہے تو اپنے والدین کے ہاتھ چومنے والا بن جاتا ہے. اور یہ انسٹیٹیوٹ فقط اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں, اسلامی بہنیں,
بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی جب اس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتی ہیں، جب اس ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتی ہیں، اسپرچل انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتی ہیں، روحانی تربیت گاہ میں داخل ہوتی ہیں، تو پردے کی چادر ان کے سروں پر آ جاتی ہے اور وہ دیگر اسلامی بہنوں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والی بن جاتی ہے۔ ایسا انسٹیٹیوٹ کون سا ہے؟ ایسا ریولیوشن، ایسا انقلاب لانے والا یہ ادارہ کون سا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ جہاں آنے والا اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، بہت جلدی وہ اپنے اندر گناہوں سے نفرت پانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جہاں آپ نے طرح طرح کے انسٹیٹیوٹ کو ریسرچ کیا ہوگا، داخلہ فارم دیکھے ہوں گے، اس کی شرائط دیکھے ہوں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھے ہوں گے کہ کسی طرح مجھے اس انسٹیٹیوٹ میں، اس کالج میں، اس اسکول میں داخلہ مل جائے۔ ارے بلکہ اچھے کالج میں داخلہ لینے کے لیے سورس لگائی جاتی ہے، معاذ اللہ کئی جگہوں پر تو رشوت دینا پڑتی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی وہ ہے جو گناہوں کے دلدل سے نکال کر سنتوں کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے، کوئی فارم نہیں ہے، آپ کو کوئی سورس لگانے کی ضرورت نہیں۔ دعوت اسلامی آپ کو خود مرحبا کہتی ہے، آئیے قبر کے امتحان کی تیاری کے لیے ماحول اپنا لیجئے، آئیے قیامت کے امتحان کا صحیح جواب دینے کے لیے، اس دن فیل نہ ہو جائے، اس امتحان کی تیاری کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کر لیجئے۔ ارے یہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایسا ادارہ ہے، یہ ایسی ہماری تربیت گاہ ہے کہ جس کے مبلغین ہمیں گھروں پر آ کر بلا رہے ہیں، ہم سے فیس نہیں لے رہے، بلکہ ہمیں مرحبا کہہ کر ہمیں اجتماعات میں شرکت کرنے کی عرض کرتے ہیں، ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کروانے کی ہم پر کوشش کرتے ہیں۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب فری آف کاسٹ ایسا ادارہ موجود ہو جو میرے پیپر کا مجھے پریپریشن بھی کرا دے، مجھے ہوم ورک بھی کرا دے اور پیپر میں امتحان میں پاس ہونا بھی آسان کروا دے، تو پھر تو بڑی بے وقوفی ہے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہ دیا جائے، بڑی بے وقوفی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ آئیے آپ کی دعوت اسلامی آج آپ کو جو پیغام دے رہی ہے، اپنے کالجز میں، اپنے اسکول میں، اب جہاں جہاں آپ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، اگر شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اگر کوئی ناجائز چیز نہیں پڑھ رہے، تو اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے آخرت کے امتحان کی بھی تیاری کر لیجئے۔ آپ آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پابندی کے ساتھ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ جن کا چہرہ پیارے آقا کی سنت کے مطابق نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ پیاری کتنی پیاری نعمت ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ اس بات کا مفہوم ہے، غور کیجئے۔ جس آقا کا قبر میں چہرہ دکھایا جائے گا وہ کہتے ہیں میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ، اور اگر میرا چہرہ آقا کو دشمنوں جیسا ہوا اور میں قبر میں چلا گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جس ایکٹر کی یاد میں ہیئر اسٹائل بناتا تھا، جس کھلاڑی کو دیکھ کر میں شیو کرتا تھا، وہ قبر میں تھوڑی آنا ہے۔ قبر میں تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا اور میرا چہرہ ان کے دشمنوں جیسا، میں تو پھنس جاؤں گا، امتحان میں بالکل فیل ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات کہتے ہیں، قبر اندھیری رات ہے نا، بڑی مشکل رات ہے، لوگ کہتے ہیں قبر کا اندھیرا بہت سخت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، عشق کے رخ شہ، آقا کے چہرہ انور کا داغ لے کے چلے۔ چہرہ انور کی عشق کی نشانی قبر میں لے کر جا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ داڑھی انشاءاللہ قبر میں، انشاءاللہ قبر میں چراغ بن جائے گی، روشنی کا کام دے گی۔ تو آج میرے سارے طلبہ بھی نیت کر لے کہ انشاءاللہ سرکار کی سنت داڑھی چہرے پر سجائیں گے۔ اب میں جب آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا پڑے گا، ظاہر امتحان کی تیاری کرنی ہے اور بڑی تیاری ہے، بڑا امتحان ہے، اس کا رزلٹ بھی بڑا اہم ہے اور اینی ہاؤ پاس کرنا ہے۔ دیر از نو سیکنڈ آپشن، دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، وی ہیو ٹو سکسیس۔ ہمیں کسی صورت پاس ہونا ہے تو اس کی پریپریشن بھی بہت زیادہ ہوگی۔
تو اب اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں زیادہ سے زیادہ سفر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم آج جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں ان پر استقامت عطا فرمائے, ہمارے طلباء کا آنا قبول فرمائے, اور دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں مالک کریم ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, وہ کرم بہر خاک مدینہ.